ہم سب ایک وسیع معاشرتی احساس میں جنم لیتے ہیں۔ ہم خود کو ہر طرف متعلق محسوس کرتے ہیں۔ تعلق کے انہی احساسات کے ساتھ کبھی کبھار ہم چند لوگوں سے ایک مخصوص رشتہ قائم کر لیتے ہیں اور اسے سچے دل سے نبھاتے رہتے ہیں۔ اس طرح ہم اپنے احساس، اپنے شعور اور پورے وجود کو ہر طرف محسوس کرنے لگتے ہیں اور لوگوں کو ایک چھوٹی خوشی بانٹ کر ہم اپنی خوشیوں میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ مگر کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے لیے ہم اتنا سب کچھ کرتے ہیں وہ ہمارے جذبات سے بے خبر اپنی مصروفیتوں میں گم ہوتے ہیں اور پھر اس طرح تعلقات رسمی ہو جاتے ہیں۔ آج ہم انسانی تعلق کی اسی نزاکت کو بیان کرنے کے لیے ایک حقیقت، ایک افسانہ میں سعادت حسن منٹو کا افسانہ آم لے کر آئے ہیں۔ آج کل ویسے بھی آموں کا موسم زوروں پر ہے، اس لیے آپ آموں سے لطف اٹھائیے اور اس افسانے سے محظوظ ہوں۔ جہاں تک افسانے کے مصنف سعادت حسن منٹو کا تعلق ہے، ان کی زندگی کے بارے میں ایک حقیقت ایک افسانہ سیریز میں ذکر آ چکا ہے، اس لیے ہم یہاں صرف یہ کہنے پر اکتفا کریں گے کہ ان کے افسانے محض واقعاتی نہیں بلکہ ان کے بطن میں تیسری دنیا کے معاشروں کی تضادات کی داستان موجود ہے۔ آئیے کچھ تذکرہ ہم اس افسانے کے چند کرداروں کے بارے میں کریں۔ پہلا کردار منشی کریم بخش، جو اس افسانے کا مرکزی کردار ہے، جو بے حد وفادار، شریف اور حلیم ہے۔ رشتوں کو نبھانا اپنا اخلاقی فریضہ سمجھتے ہیں۔ چھوٹے جج صاحب، جو منشی صاحب کے ایک مہربان جج کے بیٹے ہیں، جنہیں منشی صاحب ازراہ محبت ہر سیزن میں آم کا ایک ٹوکرا بھیجا کرتے تھے۔ افسانے کا دوسرا کردار منشی صاحب کی بیوی ہے اور ان کی بہو، جس کا خاوند 1 سال پہلے فوت ہو چکا ہے۔ ایک سرکاری افسر جو ریٹائر ہو کر اپنی بڑی کوٹھی میں رہتے ہیں۔ مفتی صاحب انہیں بھی آم کی ٹوکریاں دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس افسانے میں ہمسائے کے دوسرے افراد کا ذکر بھی ملتا ہے جو آم کی ٹوکریاں اور ان کا بچا ہوا سامان لینے آ جاتے تھے۔ افسانے کی کہانی۔ ناظرین، افسانے کی کہانی کچھ یوں ہے کہ منشی کریم چند ایک پینشن یافتہ سرکاری ملازم تھے جو ہر ماہ خزانے یعنی ٹریجری میں آ کر اپنی پینشن لے جایا کرتے تھے۔ چونکہ ان کی رسائی بڑے صاحب تک تھی اور وہ خود ایک شریف، وفادار شخصیت کے مالک تھے، اس لیے لوگ ان کی بے حد عزت کیا کرتے تھے۔ کچہری میں اپنی طویل ملازمت کے دوران افسران بالا نے ہمیشہ ان کی تعریف کی۔ بعض منصفوں کو تو منشی کریم بخش سے محبت ہو گئی تھی۔ ان کے خلوص کا ہر شخص قائل تھا۔ خزانے کا بڑا افسر منشی کریم بخش کے ایک اور مہربان جج کا لڑکا تھا۔ بڑے جج کی وفات پر منشی صاحب کو بہت صدمہ ہوا تھا۔ اب وہ ہر مہینے ان کے لڑکے کو سلام کرنے کی غرض سے ضرور ملتے تھے۔ اس سے انہیں بہت تسکین ہوتی تھی۔ منشی کریم بخش انہیں چھوٹے جج صاحب کہا کرتے تھے۔ ہر مہینے چھوٹے جج کے ساتھ دوسری باتوں کے علاوہ منشی کریم بخش کے آم کے باغوں کا ذکر بھی آتا تھا۔ موسم آنے پر جج صاحب کے لڑکے کی کوٹھی پر آموں کا ایک ٹوکرا پہنچ جاتا تھا۔ منشی کریم بخش کو خوش کرنے کے لیے چھوٹے جج صاحب ہر مہینے ان کو یاد دہانی کرا دیتے تھے۔ منشی صاحب، دیکھیے، اس موسم پر آموں کا ٹوکرا بھیجنا نہ بھولیے گا۔ پچھلی بار آپ نے جو آم بھیجے تھے، اس میں تو صرف 2 میرے حصے میں آئے تھے۔ منشی کریم بخش یہ سن کر بہت خوش ہوتے تھے۔ حضور، ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ جو ہی فصل تیار ہوئی، میں فوراً ہی آپ کی خدمت میں
ٹوکرا لے کر حاضر ہو جاؤں گا، 2 کہیے 2 حاضر کر دوں۔ یہ باغ کس کے لیے ہیں؟ آپ ہی کے تو ہیں۔ کبھی کبھی چھوٹے جج صاحب پوچھ لیا کرتے تھے، منشی جی آپ کے باغ کہاں ہیں؟ دینا نگر میں حضور، زیادہ نہیں ہیں، صرف 2 ہیں۔ اس میں سے ایک تو میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو دے رکھا ہے جو ان دونوں کا انتظام وغیرہ کرتا ہے۔ منشی کریم بخش چند آدمیوں کی خدمت کرنے میں بے حد مسرت محسوس کرتے تھے۔ ان چند خاص الخاص آدمیوں کی خدمت گزاری جن سے انہیں دلی عقیدت تھی۔ ان خاص آدمیوں میں سے ایک تو جج صاحب کے لڑکے تھے، یعنی چھوٹے جج صاحب۔ دوسرے ایک اور افسر تھے جو ریٹائر ہو کر اپنی زندگی کا بقیہ حصہ ایک بہت بڑی کوٹھی میں گزار رہے تھے۔ ان سے منشی کریم بخش کی ملاقات ہر روز صبح کمپنی کے باغ میں ہوتی تھی۔ باغ کی سیر کے دوران منشی کریم بخش ان سے ہر روز پچھلے دن کی خبریں سنتے تھے۔ کبھی کبھی وہ بیتے ہوئے دنوں کے تار چھیڑ دیتے تھے۔ کبھی کبھی منشی کریم بخش کے آم کے باغوں کا بھی ذکر آ جاتا تھا۔ پچھلے سال آپ نے جو آم بھجوائے تھے بہت ہی اچھے تھے، بے حد لذیذ تھے۔ اور منشی صاحب جواب دیتے، انشاءاللہ خدا کے حکم سے اب کی دفعہ بھی ایسے ہی آم حاضر کروں گا۔ ایک ہی بوٹے کے ہوں گے، ویسے ہی لذیذ، بلکہ پہلے سے کچھ بڑھ چڑھ کر ہی ہوں گے۔ آم دینے کے بعد جب وہ کوٹھی سے باہر نکلتے تو ان کے چہرے پر تمتماہٹ ہوتی، ایک عجیب قسم کی روحانی تسکین انہیں محسوس ہوتی تھی جو کئی دنوں تک انہیں مسرور رکھتی تھی۔ منشی کریم بخش کمزور ضرور تھے، 65 برس کی عمر میں کون کمزور نہیں ہو جاتا، مگر اس کمزوری کے باوجود ان میں کئی میل پیدل چلنے کی ہمت تھی۔ خاص طور پر جب آموں کا موسم آتا تو وہ ڈپٹی صاحب اور چھوٹے جج صاحب کو آموں کے ٹوکرے بھیجنے کے لیے اتنی دوڑ دھوپ کرتے تھے کہ 20-25 برس کے نوجوان آدمی بھی کیا کریں گے۔ بڑے اہتمام سے ٹوکرے کھولے جاتے تھے، ان کا گھاس پھوس الگ کیا جاتا تھا، داغی یا گلے سڑے دانے الگ کیے جاتے تھے، اور صاف ستھرے آم نئے ٹوکرے میں گن کر ڈالے جاتے تھے۔ منشی کریم بخش ایک بار پھر اطمینان کرنے کی خاطر ان کو گن لیتے تھے تاکہ بعد میں شرمندگی نہ ہو۔ پھر ان آموں کو غسل خانے میں رکھ دیا جاتا تھا تاکہ وہ ٹھنڈک میں پڑے رہیں۔ جون کے آخری دن تھے، اس قدر گرمی تھی کہ دیواریں توے کی طرح تپ رہی تھیں۔ وہ گرمیوں میں عام طور پر غسل خانے کے اندر ٹھنڈے فرش پر چارپائی بچھا کر لیٹا کرتے تھے۔ یہاں موری کے راستے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ جاتی تھی، لیکن اب کے اس میں 2 بڑے بڑے ٹوکرے پڑے تھے۔ ان کو گرم کمرے میں ہی، جو بالکل تندور بنا ہوا تھا، 6 بجے تک وقت گزارنا تھا۔ ہر سال گرمیوں کے موسم میں جب آموں کے یہ ٹوکرے آتے تو انہیں ایک دن آگ کے بستر پر گزارنا ہوتا تھا، مگر وہ اس تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتے تھے۔ قریباً 5 گھنٹے تک چھوٹا سا پنکھا بار بار پانی میں تر کر کے جھلتے رہے۔ انتہائی کوشش کرتے کہ نیند آ جائے، مگر ایک پل کے لیے بھی انہیں آرام نصیب نہ ہوتا۔ جون کی گرمی اور ضدی قسم کی مکھیاں کسے سونے دیتی ہیں۔ آموں کے ٹوکرے غسل خانے میں رکھوا کر جب وہ گرم کمرے میں لیٹے تو پنکھا جھلتے جھلتے ایک دم ان کا سر چکرایا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ پھر انہیں ایسا محسوس ہوا کہ ان کا سانس اکھڑ رہا ہے اور وہ سارے کا سارا گہرائیوں میں اتر رہے ہیں۔ اس قسم کے دورے انہیں کئی بار پڑ چکے ہیں، اس لیے کہ ان کا دل کمزور تھا، مگر ایسا زبردست دورہ پہلے کبھی نہیں پڑا تھا۔ سانس لینے میں ان کو بڑی دقت محسوس ہونے لگی، سر بہت زور سے چکرانے لگا۔ لیکن چند منٹوں میں منشی کریم بخش کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ ان کا دل بیٹھنے لگا،
بے قراری اس قدر بڑھ گئی کہ چارپائی پر مچھلی کی طرح تڑپنے لگے۔ ان کی بیوی اور بہن نے یہ دیکھ کر شور برپا کر دیا، جس کے باعث ان کے پاس کئی آدمی جمع ہو گئے۔ ڈاکٹر بلانے کے لیے 3-4 آدمی دوڑائے گئے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی واپس آئے، منشی کریم بخش زندگی کے آخری سانس لینے لگے۔ بڑی مشکل سے کروٹ بدل کر انہوں نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، تم سب لوگ باہر چلے جاؤ، میں اپنی بیوی سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے انہوں نے بڑے دھیمی لہجے میں کہا، دیکھو، تمہیں میری قسم ہے، میری موت کے بعد بھی کسی کو آموں کا راز نہ معلوم ہو۔ کسی سے نہ کہنا کہ یہ آم ہم بازار سے خرید کر لوگوں کو بھیجتے تھے۔ کوئی پوچھے تو یہی کہنا کہ دینا نگر میں ہمارے باغ ہیں، بس۔ اور دیکھو، جب میں مر جاؤں تو چھوٹے جج صاحب اور ڈپٹی صاحب کو ضرور اطلاع دے دینا۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ سعادت حسن منٹو کے آخری جملہ کہانی کی نوعیت کو یکسر بدل دیتا ہے اور ایک ایسے رویے کی عکاسی کرتا ہے جو ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ اس افسانے کے آخری 2 جملے کچھ یوں ہیں، چند لمحات کے بعد منشی کریم بخش مر گیا۔ اس کی موت سے ڈپٹی صاحب اور چھوٹے صاحب کو لوگوں نے مطلع کر دیا، مگر دونوں چند ناگزیر مجبوریوں کے باعث جنازے میں شامل نہ ہو سکے۔ غور کیجئے گا، منشی صاحب کے جیتے جی یہ دونوں حضرات بڑے خلوص سے ان سے ملا کرتے تھے، مگر ان کی وفات کے بعد انہیں اتنی فرصت نہ مل سکی کہ وہ گھر والوں سے تعزیت کرنے آ جاتے۔ معاملہ آخرکار ترجیحات کا ہے کہ زندگی میں ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے، بس پیار کرنے والا دل ہی نہیں۔ انسان کو بے جان چیزوں سے محبت ہے۔ مشینیں، کارخانے، گاڑیاں، بینک، تیز رفتار جہاز، بھاگم دوڑ اور دھکم پیل میں گم انسان اتنا وقت ہی نہیں رکھتا کہ وہ مانوس چہروں کو محسوس کرے۔ اس کے پاس ایٹم کی طاقتیں ہیں، اس کے قبضے میں بارود کے ذخیرے ہیں، وہ قوت رکھتا ہے، مگر وہ نظر اور خبر نہیں رکھتا جو دلوں میں موجود پیار کی گرمی کو محسوس کرے اور فرد کی قدر اس وقت بھی کرے جب وہ اس دنیا سے کوچ کر جائے۔ ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ کہیں لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات رسمی تو نہیں؟ اس سلسلے میں ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ ہم اپنے گرد مخلص لوگوں کی قدر نہ کر رہے ہیں۔ ذرا سوچیے۔